بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں کو اور سنتے کانوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً ہم سے پیار کرنے والے ہمارے ساتھ رہنے والوں کے لیے دعا کہ آپ اپنی زبان پر یہ دعا ضرور رکھیں کہ مولا یسلم وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر خلقی کلہم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 2 نشستیں ہماری الحمدللہ مکمل ہو چکی ہیں اور یہ تیسری نشست ہے، اور 2 نشستوں میں ہم نے یہی رکھا تھا موضوع کہ ماں باپ کے حقوق العباد کے حوالے سے، اور پھر اولاد کے حقوق ماں باپ کے حوالے سے۔ آج جو ہم نے موضوع رکھا ہے وہ رکھا ہے میاں اور بیوی کا، کہ کیا شوہر کا بیوی پر کیا حق ہے اور بیوی کا میاں پر کتنا حق ہے۔ اور اسی سلسلے میں میرے ملتان اسٹوڈیو میں آج پھر جو موضوع سخن میں میرے مہمان ہیں جناب قاری پیر امان اللہ قریشی صاحب موجود ہیں، اور آپ کو سمین قلب سے سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور والا یہ فرمائیں کہ کیا سب سے پہلے ہم چلتے ہیں بیوی پر، زوجہ پر، کہ زوجہ کا شوہر پر کتنا حق ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی 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 یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بارگاہ رب العالمین کے اندر قلباً دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی ہماری اس نشست میں مل کر بیٹھنا اور جو موضوع ہم انشاءاللہ بیان کرنا ہے اس میں اللہ اور اس کے رسول کی مدد ہماری شامل حاضر ہے۔ اللہم آمین۔ برادران، اس سے پہلے جو ہم حقوق والدین اور اولاد کے حقوق والدین پر جو اس پر گفتگو کی، آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے میاں بیوی کے آپس کے تعلقات، کیونکہ یہ پہلے فروعات کا ذکر تھا، آج اصل الاصول کا ذکر ہے، کیونکہ اولاد کے لیے والدین اصل ہیں، اصل، اور یہ اللہ کی عطا کی ہوئی یہ عظیم جوڑی ہے جس سے نسل آدم کا امتداد ہوتا ہے۔ بے شک بے شک۔ اور سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت مطہرہ میں یہ 2 جوڑی کا انتخاب فرمایا ہے اور ان کے آپس کے معاملات، باہمی تعلقات برقرار رکھنے کی جو سرکار نے ہدایت اور تعلیم عطا کی ہے، اس میں کچھ معروضات آپ کے میں گوشے بر آواز کرتا ہوں۔ جی بسم اللہ۔ کہ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ نکاح اطاعت کا نام ہے، نکاح کا دوسرا نام اطاعت ہے، بے شک۔ اور شوہر اور بیوی ان دونوں کے درمیان میں یعنی اتنی باہمی مضبوط تعلق ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ شوہر اپنی بیوی سے حسن اخلاق سے پیش آئے اور حسن سلوک سے پیش آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بیوی جو اپنی محبت بھرے کچہری اور گھر کے ماحول کو چھوڑ کر ایک انسان کا چناؤ کیا جس نے ساری زندگی سر سے پاؤں تک اپنے آپ کو اس کے حوالے کیا شریعت کی روح سے۔ جی جی۔ اور فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا، اور نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت حاضر ہوئی، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر میرے خاوند کا کتنا حق ہے؟
تو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ اگر چوٹی سے، سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں تک تیرا خاوند کے جسم پر زخم ہی زخم ہوں اور ان زخموں سے پیپ اور خون بہ رہا ہو، اللہ اللہ اور تو اس کو چاٹے، پھر بھی تو اس کا حق ادا نہ کر سکے گی۔ اللہ اکبر۔ یعنی شوہر کا بیوی پر اتنا عظیم حق ہے، اور جس کو اللہ کے قرآن نے اس طرح ارشاد فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ عورت پر مرد کو حاکم ٹھہرایا، بے شک۔ کہ مرد حاکم ہے، عورت اس کی ماتحت، اور اس لیے فرمایا کہ جو عورت مرد کی بد اخلاقی پر صبر کرے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو جناب حضرت آسیہ کے صبر کے اجر و ثواب کے برابر اس کو اجر اور ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس کے برعکس سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا جو مرد عورت کی بد اخلاقی پر صبر و تحمل سے اسوہ رسول اللہ کو یاد رکھتے ہوئے اس نے اس کے ساتھ حسن سلوک کی تو سرکار دو عالم نے فرمایا اس کا اجر قیامت والے دن جس طرح حضرت ایوب علیہ السلام کو صبر کا اجر دیا جائے گا، اس کے برابر اس مرد کو بھی عطا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب دیکھ لیجئے کہ خاوند کا بیوی پر کتنا حق ہے، اور اس لیے نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا وہ آدمی بہت خوش نصیب ہے جس کی بیوی نیک ہو، نماز پنجگانہ کی پابند ہو، صوم و صلات کی، اللہ اس کے رسول کے فرمان کی اطاعت کرنے والی ہو۔ سمجھ لو کہ اس مرد کے لیے دنیا میں بھی جنت ہے اور آخرت میں بھی جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا ارشاد ہے کہ جو عورت اپنے خاوند کی اتباع کرے، نبی الانبیاء نے 4 کام کا حکم دیا۔ پہلا کام یہ فرمایا صلت خمسہا، جو عورت نماز پنجگانہ کی پابندی کرے، اور دوسرا کام سامت شہرہا، ماہ رمضان کے روزے رکھے، تیسرا کام حافظت بدنہا، سر سے لے کر پاؤں تک اپنے بدن کی حفاظت کرے، چوتھا کام یہ طاعت بالہا، اپنے خاوند کی اتباع اور تابع داری کرے۔ آمنہ کے لال فرماتے اس کی جنت کی گارنٹی میں مصطفیٰ دیتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی جو عورت صرف یہ 4 کام کرے، نماز پنجگانہ کی پابندی، ماہ رمضان کے روزے، اپنے بدن کی حفاظت اور اپنے خاوند کی اتباع اور تابع داری، تو آمنہ کے لال فرماتے ہیں اس کی جنت کی گارنٹی اور خوشخبری میں محمد مصطفیٰ خود دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب اندازہ لگا لیجئے کہ کتنی حق ہے کہ اگر وہ عورت اپنے مرد کی اتباع اور تابع داری میں ساری زندگی گزارتی ہے، بلکہ اس کا اتنا بھی حق ہے کہ اگر مرد عورت کو حکم دے تو اس کی اجازت سے اپنے ماں باپ کے گھر جا سکتی ہے۔ اس کے مد مقابلے کا حدیث سے مجھے یاد آ گئی کہ ایک آدمی سفر کرتے وقت، سفر کرنے سے پہلے اپنی بیوی سے معاہدہ کیا، عہد لیا کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں، یہ بالائی منزل سے نیچے والی منزل میں تم نہیں آنا، مجھ سے تم عہد کرو۔ اس نے عہد کیا، وہ آدمی سفر پہ روانہ ہو گیا۔ جانے کے بعد اس عورت کے والد نچلے والی منزل میں تھے، وہ اچانک بیمار ہو گئے، تو سرکار دو عالم کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم عورت نے ایک قاصد بھیجا کہ جاؤ آمنہ کے لال سے پوچھو اگر
میں اپنے باپ کی بیمار پرسی کے لیے بالائی منزل چھوڑ کر نیچلی منزل میں جانا چاہوں تو کیا مجھے اجازت ہے؟ تو آمنہ کے لال کی بارگاہ میں جب قاصد گیا تو اس نے یہ سارا حال سنایا۔ سید المرسلین احمد مختار، والی کائنات، مبدأ کائنات، مصدر کائنات، موجد کائنات، ہادی سبل، مولا کل، خسرو خوباں، سیاح لامکاں، احمد مجتبی، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قاصد جا کر اس عورت کو میں محمد مصطفیٰ کا پیغام سنا دو، جس بات کا عہد تم نے اپنے خامن سے کیا ہے اس عہد پر پابندی کرنا ضروری ہے، حتیٰ کہ ان کا والد بیمار اتنی شدید ہوا آخر وہ فوت ہو گیا۔ فوت ہونے کے بعد اس کو قبر میں دفن کر دیا گیا، اور وہ سرکار کے عطا کی ہوئی تعلیم پر اپنے خامد کی سے جو عہد کیا اس پر پابندی کی، تو آمنہ کے لال فخر دو عالم نے اس عورت کو مبارکباد بھیجی، فرمایا تمہیں مبارک ہو، تم نے اپنے خامد کے عہد کی پابندی کی، تمہاری اس پابندی کی وجہ سے اللہ تمہارے والد کی مغفرت اور بخشش فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیے کہ کیا درجات ہیں حکم پر حکم ماننے کے، یعنی کہ حکم کس کا؟ شوہر کا، اور پھر کس کا حکم مانا؟ اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی۔ دیکھیے کہ پھر درجہ کیا تھا، حالانکہ اس کے جو والد تھے مرنے والی اس بیوی کے، تو وہ اس کے کو اتنے زیادہ سمجھنے کے اجر و ثواب اس کے پلے نہ تھا، لیکن بیٹی نے اس معاہدے پر قائم رہتے ہوئے اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر عمل کرتے ہوئے حکم پر مانا، یہاں تک کہ پہلے بیماری کا پیغام دیا گیا، پھر افوات کا جن کی موت ہو گئی پھر پیغام دیا گیا، حضور نے فرمایا صبر کرو، پھر یہاں تک کہ منہ دیکھنے کی تمنا کی گئی تو آپ نے منع فرما دیا کہ بہتر ہے کہ تم رک جاؤ، اور پھر وہ رکی اور حضور کی ملفوظات کو مانا، حکم کو مانا، اور ایک رات ابھی والد گرامی کو قبر میں گئے ہوئی ہے، ابھی معاملات آگے نہیں چلے، لیکن صبح سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغام بھیجتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری اس عمل کو قبول کرتے ہوئے تمہارے باپ کو جنت الفردوس میں اللہ پاک نے اعلیٰ مقام عطا فرما دیا ہے۔ حضور والا کیا بات آپ نے کی ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ بتائیے کہ جیسے ہم سننے میں ہمیں آتا ہے اور ہم نے پڑھا بھی ہے الحمدللہ کہ بیوی جو ہے وہ شوہر کا لباس ہے اور جو شوہر ہے وہ بیوی کا لباس ہے، تو اس کے بارے میں ذرا حکم فرمائیے کہ یہ لباس کیسے لباس ہے؟ جی، یہ اللہ کے پاکیزہ کلام نے ہمیں یہ درس دیا کہ الناس ہو، فرماتے ہیں یہ عورت مرد کے لیے لباس ہے، مرد عورت کا لباس ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد عورت کی عزت کے محافظ ہے اور مرد عورت کی عزت کی محافظت، اور اس لیے فرماتے ہیں کہ عورت سے خوش روی، حسن اخلاق سے اور اچھے رویے سے ان سے بات کرو، کیونکہ وہ تمہارے گھر کی بھی حفاظت کر رہی ہے اور تمہارے بچوں کو بھی اور تمہاری نسل کی بھی اس نے حفاظت کی ہوئی ہے۔ آپس کے معاملات میں اکثر بسا اوقات کچھ تھوڑے سے یہ معاملات چلتے ہیں، سننے میں آتے ہیں، بلکہ حدیث پاک مجھے یاد آ گئی کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اور جناب سیدہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مابین تھوڑی سی تکرار ہو گئی، تو سرکار دو عالم نے فرمایا عائشہ ہماری اس تکرار کا فیصلہ کوئی اور تو نہیں کر سکتا، میرا انتخاب ہے کہ تمہارے باپ جناب سیدنا حضرت صدیق اکبر کو فیصل مقرر کرتے ہیں، اور وہ ہم دونوں کے یہ اس تکرار کی جو کیفیت سن کے جو فیصلہ کریں گے ہم دونوں کو وہ منظور ہوگا۔ دیکھو یہ سرکار کی مہربانی ہے، یہ حضور کی عین شفقت ہے
کیونکہ سرکار تو ساری دنیا کے فیصلے کرنے والے ہیں، بے شک، مگر حضور نے اپنے اس گھر کے فیصلے کے لیے آپ نے جناب صدیق اکبر کو فیصل ٹھہرایا، اور جناب صدیق اکبر آ گئے تو سرکار اما عائشہ صدیقہ بھی بیٹھی ہیں اور سرکار بھی بیٹھے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا عائشہ بات پہلے میں شروع کروں یا آپ شروع کرتے ہیں؟ تو جناب سیدہ طیبہ طاہرہ، کیونکہ ہم اہل سنت والجماعت سرکار کے ازواج کا نام ادب و احترام سے لینا یہ ایمان کی پہلی دلیل سمجھتے ہیں۔ بے شک بے شک بے شک بے شک۔ اور جناب سیدہ عائشہ صدیقہ کو سرکار نے فرمایا بات میں پہلے شروع کروں یا آپ شروع کرتے ہیں؟ جناب صدیق اکبر بیچ میں بیٹھے ہیں کیونکہ وہ فیصل مقرر ہیں، تو سرکار اما عائشہ صدیقہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ پہلے بات آپ شروع کریں، مگر درست اتنی سی بات کی، وہ بھی بتقاضۂ بشریت، بسبب عورت ہونے کے یہ منہ سے بات جیسے نکلی جناب صدیق اکبر کو سننے کی تاب نہ رہی۔ آپ تیش میں اٹھے اور غصے میں اٹھ کے جناب اما عائشہ صدیقہ کے منہ پر تماچا مارا، آپ کے منہ سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ تو فرمایا اے عائشہ تم اپنی جان کی دشمن ہو کر کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جو میرے نبی الانبیاء بولیں گے کیا وہ ناحق بولیں گے؟ ارے یہ تو وہ زبان ہے جس پر بغیر حق کے اور کچھ نازل ہی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جناب عائشہ صدیقہ جب دیکھا نا کہ میرے باپ صدیق اکبر بہت بڑے غصے میں ہے تو فوراً ہی سرکار کی پیٹھ کے پیچھے آ کے پناہ لی۔ تو جناب صدیق اکبر نے جب دیکھا اپنی بیٹی کو سرکار کی پیٹھ کے پیچھے پشت نبوت کے پیچھے اس نے پناہ لی تو سرکار ہنس پڑے، فرمایا ہم دونوں کا یہ ارادہ نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ تو پتہ چلا کہ ہر گھر میں یہ تکرار ہوتا ہے، بلکہ حضرت امیر عمر نے اپنی ایک بار بیوی کو کوئی بات کر رہے تھے، وہ ذرا اونچی آواز سے بولنے لگی تو جناب امیر عمر وہ جو مراد رسول ہے، جی جی، جو مراد مصطفیٰ ہے، ساری دنیا مرید مصطفیٰ ہے مگر واحد امیر عمر ہے جو مراد مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ اللہ اکبر۔ سبحان جن کو میرے مصطفیٰ نے مانگا ہے، ساری دنیا حضور کو مانگتی ہے مگر قربان جو عمر تیری مقدر پر تجھے تو میرے مصطفیٰ نے مانگا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حضور یہ مراد رسول ہے، سبحان اللہ، امیر عمر۔ سبحان تو جناب امیر عمر مراد رسول اپنی بیوی کو کہنے لگے کہ تو لونڈی ہے اور پھر میرے سے تکرار کرتی ہے۔ تو آگے وہ جواب کیا دیتی ہے کہ اے امیر عمر اگر ازواج مطہرات حضور سے تکرار کرتی ہیں تو میں بھی تو آپ سے تکرار کیا ہے۔ تو سرکار امیر عمر کو یہ بات بھی ناگوار گزری تو آپ نے اپنی بیٹی جناب حضرت حفصہ جو میرے مصطفیٰ کے نکاح میں تھی، جو حضور کی زوجہ تھی اور امیر عمر کی بیٹی تھی جن کا نام حضرت حفصہ ہے، امیر عمر نے ان کو بلایا، فرمایا بیٹی یاد رکھنا آج کے بعد میں نہ سنوں تو میرے مصطفیٰ سے کسی بات میں تکرار کیا ہے ورنہ تو بد نصیب ٹھہرے گی۔ تو پتا چلا وہ عورت جو زبان دراز ہوتی ہے اپنے خامند اور شوہر کو جب یہ باتیں شروع کر دیتی کہ تو نے میرے لیے کیا کیا، تو نے میرے لیے کیا بھلائی میرے ساتھ کی ہے، تو ایسا لفظ بولنے سے بھی نبی الانبیاء فرماتے اس کا عمل خیر سارا ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل خیر کرنے کی توفیق عطا۔ آمین اللہم آمین۔ آپ نے بہت ہی وضاحت فرما دی، اور لباس سے جہاں تک میں کم عقل کہ عقل میں جو بات ٹھہری ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام پاک میں کہا ہے، فرمایا ہے کہ یاد رکھو کہ تمہاری ازواج اور تمہاری اولادیں جو ہیں ان میں بھی تمہارے کچھ دشمن ہیں، کچھ دشمن ہیں، لیکن جیسے رب العلا کہ سارا دن ہم نافرمانیاں کرتے ہیں اور نافرمانیوں کے بعد بھی ہمارا رزق بند نہیں ہوتا، سارا دن ہمارا جھوٹ پر محیط ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہمیں رزق عطا کیا جاتا ہے،
سارا دن ہم چغلیاں کرتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، لیکن ہمیں لباس عطا کر دیا جاتا ہے. یعنی کہ وہ رب، اس رب سے ہم کتنا جتنا بھی مانگیں، کل بفضل اللہ تعالی، یقیناً اللہ رب العالمین نے کل فضل اپنے پیارے محبوب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلہ جمیلہ سے ہم پر کر رکھا ہے کہ ہم سب کچھ کر رہے ہیں، ہم کھلی جنگ کر رہے ہیں. اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ہم نے گانے نہیں سننے، ہم سن رہے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، ہم بول رہے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ ہم نے حرام نہیں کھانا، ہم کھا رہے ہیں. کھلی جنگ کر رہے ہیں، کھلا طبلے جنگ بجا رہے ہیں. پر کریم آقا کی کریمی دیکھیں اور اس رحیم رب کی رحیمی دیکھیں. خدا کی قسم، اللہ رب العالمین انداتا، کیا کریم ہمارا رب ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہمیں بے انتہا عطا کر رہا ہے. سبحان. ہمارا رزق نہیں بند کرتا، ہماری اولادوں کا پیدا ہونا بند نہیں کرتا، ہمارا پانی بند نہیں کرتا، ہمارا لباس نہیں بند ہوتا، ہماری خواہشات بند نہیں ہوتی. پتہ لگا کہ ہم جنگ کر رہے ہیں لیکن رب العالمین اپنا فضل فرما رہا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہماری اولادیں، ہماری بیوی یا بیویاں یا ہمارے بھائی جو ہیں یعنی کہ شوہر، اگر کوئی ایسی بات ان سے ہو جاتی ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل سے، کیونکہ شوہر کو حاکم بنایا ہے بیوی پر، تو چاہیے ہمیں کہ ہم بھی معاف کرنے والے بن جائیں. آج کا سبق، آج کی یہ انتہا، اس نقطۂ آغاز اور اختتام پر چھوڑتا ہوں آپ پر کہ ہم کیا دوسروں پر رحم کر رہے ہیں؟ کیا ہم دوسروں کو معاف کرنا چاہتے ہیں؟ آئیے آج کا سبق یہی ہے. حضور والا سے دعا لیتا ہوا آپ سے اختتام کی اجازت چاہتا ہوں، اسی دعا کے ساتھ کہ محفل میں اس خیال سے پھر آ گیا ہوں میں، شاید تیرے دل میں اتر جائے میری بات. اپنی زبانوں کو تر رکھیں. مولا یسلم وسلم دائما ابدن علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم. پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی کسی نئے موضوع کے ساتھ. اجازت چاہتا ہے آپ کا اپنا ہوسٹ. پیار بانٹیے، پیار لیجئے اور پیار بانٹیے. لنگر کھائیے، خیرات مصطفیٰ بانٹیے اور بانٹنے والے بن جائیے. آپ کے اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجئے. سید ارشاد گیلانی آپ سے اجازت چاہتا ہے ان دعاؤں کے ساتھ کہ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد.